ہم کب کہہ رہے ہیں کہ علماء کے پاس نہ جائیں؟ میں ہی پلانٹ ارتھ پہ واحد بندہ ہوں جو کہتا ہوں سارے علماء کے پاس جاؤ اور ان سے یہ جا کے پوچھو کہ ٹیکسٹ بکس کیا کہہ رہی ہیں، مجھے دکھاؤ، اپنا ترجمہ دکھا دو. اگر ان کو عربی نہیں نہ آتی عوام کو تو اپنے بڑے علماء کا، یعنی تقی عثمانی صاحب یہ جرت کریں گے کہ میرا ترجمہ قرآن کا اشرف تھانوی سے بہتر ہے؟ کیا ڈاکٹر تعلق قادری صاحب جرت کریں گے کہ میرا ترجمہ احمد صاحب ریلوی سے بہتر ہے؟ کبھی کوئی جرت نہیں کر سکتا. اپنے بڑوں کے ترجمے دکھاؤ اور بتاؤ جو انہوں نے ترجمہ کیا ہے قرآن کا اور سنت کا، حدیث کا، اور تم کیا بات کر رہے ہو. ان کے پاس جب لوگ جاتے ہیں تو ان سے ان کی رائے پوچھتے ہیں، یہاں سے خرابی شروع ہوتی ہے. ان سے جا کے رائے کی بجائے آپ ان کی کتابیں کھلوا لینا، جو گالیاں یہ مجھے دے رہے ہیں وہ آپ کو بھی دینا شروع کر دیں گے. اصل جھگڑا یہ ہے. یہ علماء یہود کی مثال ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ گدھے کے اوپر کتابیں لاد دو نا تو وہ صرف بوجھ ہی اٹھا سکتا ہے، ان سے استفادہ نہیں کر سکتا. علماء یہود کو پتا تھا یہ آخری پیغمبر وہی ہیں جن کی پروفیسیز ہماری کتابوں میں موجود ہیں، لیکن انہوں نے ضد کی وجہ سے اپنی کتابوں کا بھی ڈینائل کیا. تو اللہ نے فرمایا تم تو گدھوں کی مثال ہو، جیسے گدھے نے بوجھ اٹھایا، تم نے کتابوں کا خالی بوجھ اٹھایا. انہوں نے کتابوں کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہماری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، ان کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں شوکیس کے اندر. تو ان سے کہیں کہ بتاؤ کیا لکھا ہوا ہے. میں کہتا ہوں آپ جس فرقے کے پاس جائیں گے نا ادھر ہی آپ کو میری بات کا جواب مل جائے گا، دوسرے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. اور دوسری بات میں کہتا ہوں ایک بندہ اگر کوئی بات دکھا دیتا ہے نا اس پہ رلائے نہ کریں، دوسرے کے پاس بھی جائیں، تیسرے کے پاس بھی، لیکن سب سے ریفرنس مانگیں. اور پھر الٹیمیٹلی آپ جب ہم تک پہنچیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس پلانٹ ارتھ پہ صرف ہم ہیں جو قرآن و سنت کے ریفرنس دکھاتے ہیں، باقی صرف گپ شپ بتاتے ہیں. ہاں جی. اچھا، عقیدے کی کتنی اہمیت ہے ایک انسان کے لیے زندگی میں؟ عقیدہ یعنی آپ عقیدہ توحید. ہاں جی، آپ اپنے لیکچر میں بتاتے ہیں کہ عقیدہ ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے. ہاں جی. تو اس کی کتنی اہمیت؟ جی، عقیدے کے بغیر تو انسان مسلمان ہی نہیں ہے. مسلمانوں کے بنیادی 3 عقائد ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، اسی کی پھر کرولری ہے ختم نبوت اور باقی ساری چیزیں، اور عقیدہ رسالت. یہ 3 بنیادی عقائد ہیں، باقی ساری اس کی کرولریز ہیں. یعنی عقیدہ توحید کی جب ہم بات کرتے ہیں نا اللہ کی ذات سے متعلق، تو پھر جتنی چیزیں ہیں اللہ کی ساری کوالٹیز اس میں شامل ہیں. پھر جو فرشتوں پہ ایمان لانا وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں وہ اس میں شامل ہے. کتابوں پر ایمان وہ توحید میں بھی داخل ہے، اور عقیدہ رسالت والا اس کے اندر بھی ہے کہ پیغمبر جب ہم نے کسی کو مانا اس کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آئی، اور عقیدہ آخرت. یہ 3 بنیادی عقائد ہیں، ان میں سے کسی ایک کا بھی کوئی انکار کرے وہ کافر ہو جائے گا. اوکے. اچھا، اب یہاں سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک اسلام کا مطلوب جو ہے وہ ایک اچھا انسان پروڈیوس کرنا ہے یا ایک اچھے عقیدے والا انسان پروڈیوس کرنا ہے؟ جی، اچھے عقیدے والا انسان. جب تک عقیدہ نہیں ہوگا تو وہ کیسے اچھا انسان بن سکتا ہے؟ دیکھیں امریکہ میں 1 منٹ کے لیے بجلی بند ہو جائے سٹورز پہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ملکوں میں تو بھوک پڑی ہوئی ہے، یہاں تو وہ کچھ نہیں ہوتا. چیک ہے نا گاڈ کا. دنیا میں بنائے ہوئے قوانین بھی، ایون اسلامی شریعت کے قوانین بھی ایسے ہیں جن میں لوپ ہولز موجود ہیں. وہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے رکھے ہیں تاکہ اس کے اوپر چیک جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. مثلا قرآن میں ہے کہ آپ 1 دفعہ طلاق دے کے بیوی کی طرف رجوع لا سکتے ہیں، 2 دفعہ بھی، تیسری دفعہ نہیں لا سکتے. لیکن ساتھ ہی اللہ نے کہا ہے کہ اگر تمہارا ارادہ ہے نا بیوی چھوڑنے کا، پھر اسے ذلیل کرنے کی نیت سے یہ نہ کرو کہ طلاق دی پھر 90 دن سے 1 دن پہلے رجوع کر لیا. اب اس کے اوپر کیا جوڈیشری چیک رکھ سکتی ہے؟ اس کے اوپر چیک کیا ہوگا؟ اللہ کی ذات کے مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. جوڈیشری تو کہ وہ تو کہے گا میرا رائٹ ہے، میں 80 دن کے بعد رجوع کر رہا ہوں، مجھے کوئی عدالت نہیں روک سکتی. لیکن رجوع کرنے والے کو تو پتا ہے میں اسے اب رجوع کر کے ذلیل کر کے پھر 80 دن کے لیے ذلیل کروں گا. ہاں، تو یاد رکھیے گا چاہے وہ خدائی قوانین ہو چاہے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین، جب تک ان کے اوپر چیک خوف خدا، اکاؤنٹیبلٹی آف دا ڈے آف ججمنٹ نہیں آتا نا، پرفیکٹ نہیں ہو سکتے وہ.